چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل فی کتاب مبین، یہ سورہ ہود کی آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے وطن اصلی کو بھی اور عارضی ٹھہرنے کی جگہ کو بھی۔ جہاں کہیں بھی انسان ہوتا ہے وہاں اس کا رزق پہنچا دیا جاتا ہے، بغیر درخواست اور نشاندہی کے اس کا راشن وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق سے متعلق بیان کیا۔ آگے اس آیت کا آخری حصہ ہے کل فی کتاب مبین، یہ سب واضح اور روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جس میں تمام کائنات کی روزی، جس میں تمام دنیا کی روزی، عمل وغیرہ کی پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، جو ضرورت کے مطابق فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ اس واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، جس میں تمام کائنات کی روزی، عمر، عمل وغیرہ پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، جو ضرورت کے مطابق فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عمر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے بھی پہلے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس سے پہلی مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کی ہم نے، اس کے بعد روایت نقل کر رہے ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل، ایک لمبی حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف دور سے گزرتا ہے۔ یہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے مختلف ادوار، مختلف دوروں سے گزرتا ہے۔ جب اس کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم کرتے ہیں جو اس کے متعلق 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ جب اس کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے، انسان کے اعضاء بن جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم کرتے ہیں جو اس کے متعلق 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کا عمل جو وہ کرے گا۔ نمبر 2، اس کی عمر کے سال، مہینہ، دن، منٹ اور سانس تک لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اس کو کہاں مرنا ہے اور کہاں دفن ہونا ہے۔ نمبر 4، اس کا رزق کتنا اور کس طریقے سے پہنچنا ہے۔ اور لوح محفوظ میں آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے بھی پہلے لکھا ہوا ہونا یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں 4 چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں، ان کے اعضاء کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں اور 4 چیزوں کے متعلق اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کا عمل جو وہ کرے گا۔
نمبر 2 اس کی عمر کے سال مہینہ دن منٹ اور یہاں تک کہ سانس تک لکھ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3 اس کو کہاں مرنا ہے اور کہاں دفن ہونا ہے، اس کا رزق کتنا اور کس طریقے سے پہنچنا ہے، اور لوح محفوظ میں آسمان و زمین کی پیدائش سے بھی پہلے لکھا ہوا ہونا، یہ اس حدیث کے منافی نہیں ہے۔ بہرحال اگلی آیت 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم محیط اور قدرت کاملہ کا ایک عجیب و غریب نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے رحمان کا عرش پانی پر تھا۔ یہ اس سے متعلق وضاحت پہلے بھی آ چکی ہے، اور اس اگلی آیت میں بھی یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم محیط اور قدرت کاملہ کا یہی عجیب و غریب نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے رحمان کا عرش پانی پر تھا۔ پہلے آیت 7 کی تلاوت اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ وہ وہی ذات ہے، وہ یعنی اللہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں، اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ اس آیت سے ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پیدا کیا گیا، اور آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کی تفصیل ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیت 10 اور 11 میں اس طرح پڑھیں گے کہ 2 دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین بنائی، اور 2 دن میں زمین کے پہاڑ، دریا، درخت اور جانداروں کی غذا اور بقا کا سامان بنایا گیا، اور باقی 2 دن میں 7 آسمان بنائے گئے۔ تو یہ تفصیل سورہ حامیم سجدہ کی آیت 10 اور 11 میں اس طرح آئی ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 دن میں زمین کے پہاڑ، دریا، درخت اور جانداروں کی غذا اور بقا کا سامان بنایا گیا، اور 2 دن میں 7 آسمان بنائے گئے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ آسمان سے مراد وہ تمام علویات ہیں جو اوپر کی سمت میں پائی جاتی ہیں، یعنی جو بھی چیزیں اوپر کی سمت میں پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام آسمان سے مراد ہیں۔ تو آسمان سے مراد وہ تمام علویات ہیں جو اوپر کی سمت میں پائے جاتے ہیں، اور زمین سے مراد وہ تمام سفلیات ہیں جو نیچے کی سمت میں ہیں، اور دن سے مراد وہ مقدار وقت ہے جو آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ اگرچہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت نہ تو آفتاب تھا نہ ہی اس کا طلوع اور غروب۔ بہرحال اور اس جگہ مفسرین نے یہ بات بھی تحریر کی ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ان تمام چیزوں کو ایک ہی آن میں پیدا فرما دیتا، مگر اس نے اپنی حکمت سے اس دنیا کے نظام کو تدریجی یعنی آہستگی درجہ بدرجہ بنایا ہے، جو انسان کے بالکل مزاج کے مناسب ہے۔ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اس بات پر بھی قادر تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان تمام چیزوں کو ایک ہی آن میں پیدا فرما دیتے، کن فیکون ایک ہی آن میں پیدا فرما دیتے، مگر اس نے اپنی حکمت سے اس دنیا کے نظام کو تدریجی یعنی آہستگی درجہ بدرجہ بنایا ہے، جو انسان کے مزاج کے بالکل مناسب ہے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس آیت کے بارے میں اپنی تفسیر میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ آیت آج بھی متشابہات میں سے ہے،
یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جب دنیا وجود میں آئی۔ زمین کی پیدائش کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ زمین کی پیدائش کے بارے میں سائنسی اور تاریخی ذریعوں سے اب تک ملنے والی معلومات کو جمع کر کے جو رائے سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جب زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو اس سے بخارات اور مختلف قسم کی گیسیں برآمد ہوئیں۔ انہی گیسوں میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی پیدا ہوا ہو جو لاکھوں سال تک بارشوں کی شکل میں زمین پر برستا رہا ہو۔ پھر زمین ٹھنڈی ہو کر سکڑی تو اس کی سطح پر نشیب و فراز ہونے کی وجہ سے پہاڑ اور سمندر وجود میں آئے۔ اس وقت کسی قسم کی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا تخت اور اس کا تصور ہمارے انسانی ذہن سے ماورا ہے۔ اس کی جو کیفیت اور صورتحال ہے وہ انسانی ذہن کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا تخت حکومت پانی پر تھا۔ پھر وہ دور آیا ہوگا جب زمین کی آب و ہوا زندگی کے موافق ہوئی تو مٹی اور پانی سے وجود میں آنے والی دلدلی علاقوں میں نباتاتی یا حیوانی مخلوق کی ابتدائی شکلیں پیدا ہوئی ہوں، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ تو ایک سائنسی اور تاریخی ذریعوں سے لگایا گیا ایک آئیڈیا ہے۔ اصل حقیقت اور اصل صورتحال کو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں۔ ہمیں اس میں کھوج بین کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس میں ہمیں کھوج لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو عقائد سے متعلق ہو۔ بس جتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کر دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہی سچ اور حق ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے، اصل حقیقت اور اصل صورتحال اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اصل حقیقت اور اصل صورتحال کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اس میں کھوج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو عقائد سے متعلق ہو۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان کر دیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہی سچ اور حق ہے۔ ہماری عقل ناقص ہے، اصل حقیقت اور اصل صورتحال اللہ ہی جانتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب دیکھیے آیت کے اس اگلے حصے میں آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آگے اسی آیت میں ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ آیت کے اس حصے میں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتلایا گیا ہے کہ انسانی زندگی کا وہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے اس کا اصل مقصد امتحان اور آزمائش ہے۔ آیت کے اس حصے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کا وہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے اس کا اصل مقصد امتحان ہے، آزمائش ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا یہ خود کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کو عمل کرنے والے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے، اور ان میں بھی وہ انسان جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے ذریعہ معاش کو تلاش کر سکے، تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے ذریعہ معاش کا بھی فائدہ حاصل کر سکے، اور ان تمام کائنات میں، ان تمام آسمانوں اور زمینوں میں
غور اور فکر کر کے اپنے مالک اور رب کو بھی پہچان سکے۔ تو یہ مقصد ہے تاکہ انسان آسمانوں اور زمینوں کائنات میں غور و فکر کرے اور ان چیزوں سے اپنے ذریعہ معاش کا بھی فائدہ حاصل کر لے، اور ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنے مالک اور رب کو بھی پہچان لے۔ اب دیکھیے یہاں اس جملے کے تحت ایک قابل غور بات یہ رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ احسن عملہ کہا ہے، ایکم احسن عملہ، یعنی تاکہ تم کو آزما لیا جائے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ الفاظ پر ہمیں تھوڑا غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوئی یہ بات کہ اعمال صالحہ، نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر کی عملی کثرت اور بہت بڑی مقدار سے زیادہ اللہ کی نظر حسن عمل پر ہے، یعنی عمل کی زیادتی پر نہیں ہے بلکہ عمل کے اچھا ہونے پر ہے۔ بہت بڑی مقدار سے زیادہ اللہ کی نظر حسن عمل پر ہے۔ اسی حسن عمل کو حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ عمل، کوئی بھی نیک کام عمل اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو اور کوئی دنیاوی مقصد اس میں نہ ہو، اور اس عمل کی صورت بھی وہ اختیار کی جائے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا اور امت کے لیے اتباع سنت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کی نظر عمل کی زیادتی پر نہیں ہوتی ہے بلکہ حسن عمل پر ہوتی ہے، اور یہی وہ عمل کا حسن ہے جس کو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی نیک عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو اور کوئی دنیاوی مقصد اس میں نہ ہو، اور اس عمل کی صورت بھی وہ اختیار کی جائے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا اور امت کے لیے اتباع سنت کو لازم قرار دیا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا عمل جو پورے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہو وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ تھوڑا سا عمل جو پورے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہو وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں۔ آگے اسی آیت میں ہے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ تو جادو ہے۔ اور اگر آپ کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں کہ تمہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی قیامت اور آخرت کے منکرین کا یہ حال بیان ہوا ہے کہ جو بات ان کی عقل ان کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ آیت 7 سے متعلق وضاحت تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، یہ آیت 8 ہے۔ اور اگر مؤخر کیے رکھیں ہم ان سے عذاب کو ایک خاص مدت تک، تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اسے، یعنی عذاب کو۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر مؤخر کیے رکھیں ہم ان سے
عذاب کو ایک خاص مدت تک، تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز نے روک رکھا ہے اسے، یعنی اتنے عرصے سے آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، مگر اب تک تو عذاب آیا نہیں، آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے؟ آگے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم ما کانوا بہ یستہزئون، آگاہ ہو جاؤ جس دن ان پر آ جائے گا، ان پر جس دن یہ ان پر آ جائے گا، الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم ما کانوا بہ یستہزئون، آگاہ ہو جاؤ جس دن یہ ان پر آ جائے گا تو ان کی طرف سے پھیرا نہیں جائے گا اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہی چیز جس کا یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیرے میں لے لے گی وہی چیز جس کا یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے۔ اگلی آیت نمبر 9 سے اگلا مضمون، دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔